وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأقوام من ولد آدم يوم القيامة معهم حسنات كأنها مثل جبال تهامة حتى دنوا يعني أشرفوا على الجنة نودي فيهم لا نصيب فيها. قلت يا رسول الله هل هؤلاء القوم لنا حتى نعرفهم؟ فوالذي بعث بالحق لقد خشيت أن أكون منهم. فقال: أما إنهم كانوا يصومون ويصلون ويقومون ليلهم ولكنهم إذا شرع لهم شيء من الحرام وسبوا عليه فأحبط الله عز وجل أعمالهم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، حاضرین و ناظرین، پچھلے خطبات میں جو ذکر ہوا اور جو موضوع تھا وہی آج موضوع ہے، وہی محور ہے ہماری بیان کا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں یہ اعلان فرما دیا۔ آپ کے سامنے جو قرآن پاک کا حصہ آیات پڑھی گئیں اور حضور کا فرمان پڑھا گیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ مرد ہو یا عورتیں ہوں، مومنہ ہوں، مومن مرد ہوں اور عورتیں مومنہ ہوں، یعنی ایمان والی ہوں اور ایمان والے ہوں، اور پھر وہ کام کیا کریں؟ عمل صالح، نیک کام۔ ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، اس کی حقیقت آپ سن چکے ہوں گے، کئی بار میں نے بتایا۔ ایمان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو ربوبیت میں، الوہیت میں وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ یہ بندوں پہ حق ہے اللہ کا کہ اللہ خالق ہے، اس نے بنایا ہے،
مالک بھی ہیں ہمارے جو چاہے تصرف کرے، جب چاہے موت دے دے، جب چاہے زندگی دے، جب چاہے عزت دے ذلت دے، جب چاہے نفع والی چیز سے نفع دے یا نقصان دے، یا نقصان والی چیز سے نفع دے۔ یہ اللہ کو خالق اور مالک اور رازق ماننا کہ جو کائنات موجود ہے وہ اللہ نے بنائی ہے، کسی چیز کو حق حاصل نہیں ہے اللہ کے حکم کے سامنے آگے بڑھے۔ اللہ نے حکم کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کو اللہ نے سمجھا دیا ہے، آنکھیں دی ہیں ان کو سمجھا دیا، دیکھو دیکھ رہی ہیں، کان بنائے ہیں، انسان کے جسم کے اندر اعضاء ہیں، معدہ ہے، اس کو حکم دے دیا ہے، جب کھانا وصول ہوتا ہے وہ ہضم کرتا ہے، آپ اس کو نہیں کہتے ہضم کر۔ جگر سے خون بن رہا ہے، اس کو حکم ہے۔ عقل کو، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اور اس عقل اور علم کی وجہ سے انسان کو شرف دیا ہے ساری مخلوق پر۔ اگر جسم کی وجہ سے شرف ہوتا تو اونٹ کو زیادہ شرف کو اونچا قد ہوتا ہے بڑا اس کا، اور موٹاپے کی وجہ سے عزت کی شرف ہوتا تو ہاتھی کو ہوتا۔ اسی طرح انسان جو ہے قدم میں چھوٹا ہے لیکن ساری مخلوق کا نچوڑ ہے۔ اس انسان جو ہے ایک جہان ہے پورا، ساری مخلوق اس کے اندر اللہ نے جمع کی ہوئی ہے۔ اس کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور بھی دیا ہے۔ حیوانوں کو شعور ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی۔ اسی سلسلے میں پہلے میں بیان کر چکا ہوں 2 جمعے میں کہ حیوانی زندگی سب سے پہلی زندگی جو ہے، جو انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے۔ گرمی سردی کا احساس اس کو ہوتا ہے، بیماری کا احساس ہوتا ہے، اس کا علاج بھی کرتا ہے، شعور بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان عقل اس لیے دی ہے کہ سارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں عقل کے تابع ان کو رکھو، اور عقل کو شریعت کے تابع، جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں شریعت شروع ہوتی ہے۔ اب آپ تیمم کرتے ہیں، جسم ناپاک ہے، پانی نہیں ملا، صحبت کی ہوئی ہے، جسم ناپاک ہے، نہانا فرض ہے، پانی اگر ڈھونڈنے میں جاتے ہیں تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، اب آپ تیمم کرتے ہیں، مٹی پاک، مٹی سے تیمم تو ہم سمجھتے ہیں، سب وضو کی جگہ کیا جاتا ہے، صرف ہاتھ مٹی پہ مار کے بازوں پہ مار لیا، ایک دفعہ منہ پہ مار لیا، بس پاؤں پہ بھی نہیں مارنا، جسم پاک ہو گیا ہے، اب نماز پڑھ لے۔ اب یہاں عقل کہتی ہے کہ تیرا تو جسم ناپاک تھا، نہانے بغیر کیسے پاک ہو گیا؟ شریعت نے حکم دے دیا۔ بے چون و چراں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیوں اپنا خلیل بنایا؟ کہ اللہ کا جب حکم آ گیا، ایک بت فروش کے گھر میں پیدا ہوئے، کافر ہے باپ، اللہ نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، باپ بت بنا کے دیتا ہے، جا کے بیچ کر آؤ، رسی باندھ کے گلے میں گھسیٹتے ہیں، بازاروں میں کہتے ہیں کون خریدے گا اس پتھر کو، لکڑ کے بت کو؟ نہ سنتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ باپ نے کہا باز آ جاؤ، نہیں باز آؤ گے، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، پتھر مار کے تجھے مار دوں گا اور گھر سے بھی نکال دوں گا، نکل جا گھر سے، وَاهْجُرْنِي، نکل جاؤ۔ لیکن یہ آداب فرزندی جو سکھائے تھے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، باپ تو کہہ رہا ہے پتھر مار کے تجھے مار دوں گا، میرے بتوں سے تو گستاخی کرتا ہے، ہمارے خداؤں سے، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ باپ کو سمجھاتے ہیں۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ بولتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ باپ سے کہنے لگے اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا، میری مان لیں، شیطان کی نہ مانیں،
شیطان تو دشمن ہے تمہارا، لیکن باپ ہے وہ نہیں سمجھتا، بے ادبی نہیں کہی، سأستغفرک ربی انہ کان بی خفیہ، میں اللہ سے تیرے لیے معافی مانگوں گا۔ یعنی باپ اگر مشرک ہیں، کافر ہیں، تو ان کے ساتھ بھی گستاخی کی اجازت نہیں ہے۔ فلا تطیعہما، اگر آپ کو شرک کا کہتے ہیں تو ان کی بات کو نہ مانو۔ عمرو بن عاص مسلمان ہو گئے، اسلام لائے، ماں نے کہا باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے تو نے، میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، مر جاؤں گی، اب تک واپس نہیں آئے گا اپنے مذہب پر۔ گئے رسول اللہ کے پاس، اپنی شکایت پیش کی، معروض عرض پیش کی، جبرائیل آگے قرآن نازل ہونا شروع ہو جائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ماں بوجھ پہ بوجھ اٹھاتی ہے 9 مہینے، پھر دودھ پلاتی ہے، پرورش کرتی ہے، کتنی اٹھاتے ہیں، پیدا ہونے کی تکلیف، بوجھ اٹھانے کی پیٹ میں تکلیف، پھر پرورش کی تکلیف، ساری ماں 3 حصے ماں کے۔ باپ باہر گرمی سردی میں جلتا ہے، دھکے کھاتا ہے، بچوں کے لیے کما کے لاتا ہے۔ اللہ کو ان میں وصیت کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، لیکن جب تمہیں وہ یہ کہیں کہ اللہ کو چھوڑ دے، شرک کی بات کہیں، فلا تطیعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یہ بات ان کی نہیں مانیں تم نے، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اصل یہ جو شرک ہے، سب سے بڑی شیطان کی جو کوشش ہوتی ہے انسان کو اس کے اعمال ضائع کرنے کی، پہلے تو وہ عبادت ہی کرنے نہیں دیتا، جب کرواتا ہے تو شرک کراتا ہے۔ اب جیسے قرآن میں آتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے کہا ہے، کافروں کے لیے نہیں کہا، مشرکوں کو بھی نہیں کہا۔ کون سے نمازی؟ ساہونی نماز پڑھنے والے، دل چاہی پڑھی، دل چاہی نہ پڑھی، دل چاہی تو سورج غروب ہو رہا ہے پڑھ رہا ہے، وہ جوان ہوں ابھی بوڑھا ہو جاؤں گا پھر پڑھا کروں گا، پھر عمل کر لوں گا۔ ان کے لیے دوسری بات یراؤن، لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے بڑی خوش ہیں جی، لوگوں کو خوش کر رہا ہے، اللہ کو خوش نہیں کر رہا ہے۔ اس کو بھی شرک کہتے ہیں، من صلی ریائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو یہ جو نماز پڑھنا ہے یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ دل چاہے پڑھے دل چاہے نہ پڑھے، ایک پڑھ لی صبح کی یا عصر کی یا مغرب کی، باقی یا جمعے کی جمعے پڑھ لی، یا عید پر سال کے بعد پڑھ لی، یا نماز جنازہ پڑھ لیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، مومن ایمان لاتا ہے اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، شر اور خیر جو ہے اس پر اس کا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ صبر اور شکر اس کے 2 ہتھیار ہوتے ہیں، مصیبت میں صبر کرتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، نعمتیں مل گئیں شکر کرتا ہے، ان شکرتم لازیدنکم، اللہ کا وعدہ شرط ہے کہ تم شکر کرو گے میں اور بڑھا دوں گا نعمتوں کو۔ یہ ایمان جو ہے شرط اول ہے، اور پھر اس کا اظہار جو ہے ایمان کا، تصدیق زبان سے اقرار کرے گا، دل میں تسلیم کرے گا کہ واقعی اللہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا، مجھے بنایا، ساری کائنات، پہاڑ، سمندر، مخلوقات کو بنایا، میری خدمت کے لیے بنایا ہے، لیکن مجھے ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا کہ میں اپنی جان کو کھپا لوں، صبح سے لے کے شام تک لگا ہوا ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ اللہ کے احکام دیکھتا ہے، اعمال ضائع کر کے مال جمع کر رہا ہے، اور مال کھاتا ہے، ایک روٹی ہے اور ایک چارپائی پہ رات کو سو جاتا ہے۔ یہ مال ایسی چیز ہے کہ اس کا غم انسان کو جان بھی دیتا ہے اس کے لیے۔ سخیاں سے اموال و برم خورن، بخیلاں غم و سیم و زر میں خورن،
جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ دیتے ہیں وہ مال کا پھل کھاتے ہیں، اور جو مال کو جمع کرتے دیتے ہیں یہ اس کا غم کھاتے رہتے ہیں۔ رات کو بھی فکر ہے کہ کوئی چھین نہ لے۔ میرے پاس 2 مریض آئے، میاں بیوی، کراچی سے شادی پر آئے تھے اسلام آباد۔ رات گئے، واپسی پر ان کو راستے میں ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلتا نظر آیا، تو اس نے ہاتھ دیا گاڑی کو، کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا میں معذور ہوں، تھوڑا سا مجھے آگے جانا ہے، مجھے لفٹ دے دو۔ انہوں نے لفٹ دے دی۔ آگے تھوڑا سا جا کر جھاڑیاں آئیں، اس نے کہا جی مجھے اتار دیجیے۔ جب اتارا تو ایک طرف سے ایک آدمی، دوسری طرف سے دوسرا، پستول لے کر ان کی گاڑی کے سامنے آ گئے، نکالو جو کچھ ہے۔ زیور اتروا دیا، پرس لے لیا، جو کچھ تھا ان سے۔ تو کہنے لگے شکر ہے جی ہماری جان بچ گئی۔ اب مال کیوں گیا؟ مال ہمیں اللہ نے دی ہے، امانت ہے، زندگی امانت ہے، یہ جان امانت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ ما بکم من نعمت اللہ، جو کچھ بھی ہے، ما عندکم، جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس اللہ کی نعمت ہے، اب تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب اللہ کے نام پر جب ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مال کی، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس مال کی بڑھوتری کرتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اگر نہیں دیتے تو گردن پہ پستول رکھ کے پھر ایسے ہی لوگوں کا مال ضائع ہوتا ہے۔ تو اصل میں اعمال صالحہ کیا ہیں؟ ایمان کے بعد وہ کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے، حکم دیا، آپ نے عملاً کر کے بتائے، یا کسی نے نیک کام صحابی نے کیا تو آپ اس سے خوش ہو گئے، یہ اعمال صالحہ ہے۔ باقی کوئی ہم اپنی طرف سے کوئی نیک کام سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت دین کے اندر ایک نئی چیز ایجاد کر دینی۔ جیسے ابھی امریکہ کا صدر ہے ٹرمپ، تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہندو بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، تو ایک گھر، ایک حال ایسا بنایا جائے جس کے اندر مسجد بھی ہو، چرچ بھی ہو، مندر بھی ہو، سارے مذہب سارے ایک حال میں اکٹھے ہوں اور اپنی عبادت کریں۔ ابراہیمی معاہدہ کہتے ہیں اس کو۔ ابوظہبی میں بن گیا۔ سعودی عرب سے اسرائیل کو تسلیم کرانے کے بعد دوسری شرط اس نے یہ رکھی، لیکن اللہ کے بندے جب مومن زندہ ہوں، علماء حق جو تھے انہوں نے، سعودی عرب نے فتویٰ جاری کر دیا اس کے خلاف کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر رسول اللہ کے زمانے میں کافر مشرک یہودی نصارہ نہیں تھے، اس وقت نہیں ہو سکتا تھا، آج کیوں ایسے ہو گئے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ 3 خداؤں کو ماننے والے اور ایک خدا کو ماننے والے ایک جگہ عبادت کر سکتے ہیں؟ اللہ تو کہتے ہیں جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، یہ جہنمی ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اللہ کے رسول کے ماننے والے تو بڑے سخت ہیں کافروں کے ساتھ۔ اب وہی کافر اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پہ، یہ ہو سکتا ہے کہ سب مذہب بین المذاہب، ایک ہوتا ہے مذہب، ایک ہوتا ہے دین۔ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب دین اسلام ہے۔ جو اللہ نے جو دین دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اے میرے حبیب، حج کے موقع پر حضور عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی، میں نے ساری نعمتیں جو آج سے پہلے دی تھیں ان سب نعمتوں کا آج تکمیل اتمام میں نے آپ پر کر دیا ہے۔ اب کوئی شریعت پہلی سب منسوخ، سب کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ دوسرا مطالبہ اس کا ٹرم کا یہ ہے کہ انجیل، قرآن، تورات اور گرانت ساری چیزیں اکٹھی کر کے ایک کتاب بنا دی جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیٹرول آگ کے ساتھ جمع ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے کیا ادارہ ہے؟ مسلمان جب مسلمان ہے، مسلمان کے معنی کیا ہے؟ سر تسلیم خم۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے مانگ مانگ کے اللہ سے اسماعیل علیہ السلام ملے 86 سال کی عمر میں، کہا اس کو چھوڑ کے آؤ جا کر،
بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، نہ پانی ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی انسان ہے، چند کھجوریں اور چند کھانے پانی دے کر آپ چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اے اللہ یہ تو میرا لخت جگر بڑھاپے میں مانگ مانگ کر تو نے مجھے دیا ہے اور میں اس کو کیسے جدا کروں۔ حکم آگے، شریعت عقل کے ساتھ نہیں چلتی، عقل ختم ہوتی ہے شریعت شروع ہو جاتی۔ چھوڑا ہے، پھر وہی بچہ بڑا ہوا کہ آج کو ذبح کرو، ذبح کر دی، تیار ہو گئے بالکل۔ اللہ نے چھری کو کاٹنے کی اجازت نہیں دی، لیکن بہت بڑا امتحان تھا۔ آج اگر وہ ذبح کرتے، آج ہم اپنے بچوں کو ذبح کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہوتا ہے وہ میرے حکم کو دیکھتا ہے، عقل کو نہیں دیکھتا، لوگوں کو نہیں دیکھتا۔ لوگوں کو خوش کرتا ہے، جو لوگوں سے جوتے مرواتا ہے پھر اللہ اس کے سر کے اوپر، لوگ خوش ہو جائیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ شادی تھی کہ ماتم تھا، گانا بجانا نہیں کیا، آتش بازی نہیں کی۔ اللہ کو خوش کرنا ہے تو اعمال صالحہ کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غمی کے ساتھ حکم بتائے، شادی اور خوشی کے وقت کیا بتایا۔ اب عید آتی ہے، عید کا دن آتا ہے، کافر لوگ شرابیں پیتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں، مسلمانوں نے کہا تم ایک نماز اور بڑھا دو۔ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا ہے۔ اب تم حکم مانو گے تو کیا کروں گا، فَلَا نُحْيِيَنَّهُ، یہ فا داخل ہوتی نا عبارت کے ساتھ تو پچھلی عبارت سے تعلق ہوتا ہے، لام تاکید کا ہے۔ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا، میں ضرور بر ضرور ان کو بڑی اچھی زندگی عطا فرماؤں گا۔ زندگی ایک زندگی نہیں ہے، 5 قسم کی زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی میں پہلے 2 زندگیوں کو ذکر کر چکا ہوں آپ سے پچھلے جمعے کے اندر بھی۔ من چاہی زندگی، جو دل چاہے کرو، یہ نہ دیکھو کہ میں دنیا میں آیا ہوں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ پڑھ لکھ کے وکیل بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، تاجر بن جاؤں، واپس چلا جاؤں، دنیا سے نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان تم گمان کرتے ہو کہ تجھے یوں ہی ہم نے پیدا کر دیا ہے، جو مرضی کر۔ یہ مرضی نہیں چلے گی، مرضی کہاں ہے؟ حضور نے سمجھایا، آپ کو نمونہ بنا کے بھیجا اللہ نے، پیدائش میں، موت میں، غمی میں، خوشی میں، کمانے میں، کھانے میں، لباس میں، عبادات میں، ہر حال میں مسلمان پابند ہے کس کا؟ حضور کی طریقے کا، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، میرے نبی کے طریقے پر عمل کرے گا، میرے حکم کو مانے گا، میں اس کو وہ ضرور بڑی اچھی زندگی دوں گا۔ حیاتاً طیبہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ دوں گا۔ نفس مطمئنہ کس کو ملتا ہے؟ بقلب سلیم، وہ دل، سلامت والا دل جس کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، دنیا جو مرضی کہتی رہے پرواہ نہیں کرتا۔ تو اب یہ زندگی ہے، اپنی مرضی سے اٹھا سوا، مرضی سے سویا، مرضی سے کھایا، مرضی سے شکل بنائی، مرضی سے کمایا، مرضی سے خوشی اور غمی کی، یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ اوپر سے مسلمان ہے، قانونی مسلمان ہے، اندر سے کافر ہے، انکار کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قلبی زندگی، ایک قالب کی زندگی ہے، کافر کی زندگی قالب کی زندگی ہے۔ وہ جسم کی فکر کرتا ہے، جسم کی راحتیں، جسم کی سہولتیں، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے لگا ہوا ہے۔ اگر ایک مسلمان بھی ایسے ہی کرتا ہے جیسے کافر کرتا ہے تو کیا فرق رہ گیا اس میں؟ یہ اعمال صالحہ تو نہیں ہے، اعمال صالحہ تو حضور کی زندگی ہے۔ اب حیوانی زندگی، حیوان کسی کے کھیت میں داخل ہوتا ہے، کھاتا ہے، ڈنڈے بھی کھا لیتا ہے، چارہ بھی کھا لیتا ہے۔ مسلمان کسی کی چیز کو حفاظت کرتا ہے بجائے اس کے، اور اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک شخص کو حج پہ گیا اور حج پہ اس نے ایک ہی بیٹی تھی اس کی اور بڑھاپے میں تھا، بیوی فوت ہو گئی، ایک ہار خریدا کہ میں بیٹی کی شادی کروں گا، اور بڑا قیمتی ہار تھا۔ وہ گم ہو گیا جب تو اس نے اعلان کیا کہ جو اس کو ملے گا میں اس کو اتنا انعام دوں گا۔
اتفاق سے جیسے آدمی کو ملا وہ اسی کے گاؤں کا تھا اور بڑا غریب تھا. وہ ہار اس کے بعد جب لے کر گیا، اب یہ اعمال صالحہ ہے کہ بدلہ کیسے دیتے ہیں اللہ. اس نے انعام نکال کے دے دا. اس نے کہا میں انعام کے لیے نہیں دیا، میں نے اللہ کے لیے دیا ہے. اللہ کے رسول کا حکم ہے کسی کی چیز مل جائے تمہیں اس کا اعلان کرتے رہو. 1 سال تک اگر نہ اعلان کرتے رہو، نہیں ملتا تو پھر خود غریب ہو تو استعمال کر لو، نہیں ہو تو کسی غریب کو دو، تمہارا بھی صدقہ ہو جائے گا، اس کا بھی صدقہ ہو جائے گا. اتفاق سے جب واپسی ہوئی حج پہ سے تو وہ بھی اس کشتی میں سما رہا، وہ شخص بھی کشتی میں بیٹھا ہوا ہے. کشتی والے نے کرایہ مانگا، اس نے کہا میرے پاس کرایہ نہیں. اب یہ دیکھ رہا تھا جس نے ہار اس کو واپس دیا تھا، اس کا کرایہ دیا. اس کے وارث ملنے آئے، جب کشتی سے اترا تو اس نے وصیت کی اپنے بھائی کو کہ یہ جو شخص ہے نا جب میرے ساتھ، اگر میری بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس سے کر دینا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس نے کہا بہت اچھا. اتفاق سے وہ فوت ہو گیا تو بھائی نے اس کو جا کر کہا کہ تو شادی شدہ ہے کہ نہیں، شادی کرنی ہے. کہ میرے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، میں کیسے شادی کروں گا. اس نے کہا میں سارا خرچہ تیرا ادا کروں گا. اس نے ذمہ داری لی اور اس کی شادی جب ہو گئی تو خلوت میں جب رات کو میاں بیوی اکٹھے ہوئے تو دیکھا تو وہی ہار اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے. اس نے پوچھا یہ ہار کہاں سے لائی ہے. اس نے کہا ایک شخص تھا مکے میں، میرے والد صاحب نے خریدا، گم ہو گیا تھا، تو اس نے آ کر دیا اور اس کو انعام بھی دیا. اس نے نہیں لیا، یہ ہار اصل میں میرے والد صاحب نے میرے لیے خریدا تھا. اب اس نے کہا وہ تو میں ہی تھا. اور پھر کہنے کا اللہ تو جب واپس کرتا ہے تیرے لیے میں نے کیا تھا، بیوی بھی دے دی، ہار بھی دے دیا، گھر بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا تو نے. اللہ ایسے دیتے ہیں. اللہ کے لیے اعمال صالحہ ہم کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں. اعمال صالحہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شریک نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، شرک کے لیے نہ ہو، نفس کی اس میں اندر غرض و غایت نہ ہو. نفس مطمئنہ اس کو ملتا ہے جو قلب سلیم ہو، دل کے اندر اللہ کی جگہ ہو، اللہ دل میں سماتے ہیں. اگر دنیا سمائی ہوئی ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا کی راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ دل قلب سلیم نہیں ہے. دل میں اللہ فرماتے ہیں اگر تو مجھے جگہ دے گا تو میں سارے غم تیرے دور کر دوں گا دل سے، اور اگر تو مجھے نہیں رکھے گا نا دل میں تو سارے دنیا کے تفکرات سے تیرے دل کو بھر دوں گا، سکون نہیں ملے گا تجھے. آج ہر شخص بے سکونی میں مبتلا ہے، پریشان ہے، کوئی بیوی کی وجہ سے، کوئی بچوں کی وجہ سے، کوئی پڑوسی کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے عمل صالح چھوڑ دی. یہ حیوانی زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے انسانی زندگی. انسانی زندگی کیا ہے؟ کسی کو آپ بحیثیت انسان رحم کھاتے ہیں، ترس دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں کہ انسان ہے. سیلاب آ گیا، دوسرے ملک نے جہاز بھر کے بھیج دیا، انسانی ہمدردی کے تحت. یہ غیر مسلم جتنے ہیں نا یہ انسانی ہمدردی کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق کا بڑا خیال کرتے ہیں. ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک بندوں کے حقوق ہیں. اللہ کے حقوق کا تو پرواہ نہیں کرتے، من چاہی زندگی گزارتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں. مسلمان بھی پیتا ہے، وہ بھی داڑھی مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں. وہ بھی ٹائی باندھتے ہیں، ہم بھی باندھتے ہیں. وہ بھی پتلون پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں. کبھی کسی انگریز نے ہمارے کپڑے پہنے ہیں، کبھی کسی انگریز نے ہماری تہوار پہ آ کے حصہ لیا ہے. وہ ہمارے دشمن ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ یہود اور مشرک تمہارے دشمن ہیں. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ. ومن يتولهم منكم، جو ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں ہے. حضور من تشبہ بقوم فهو منهم، المرء مع من احب. جس قوم کی شکل صورت بناؤ گے اسی قوم میں اٹھائے جاؤ گے قیامت کے. جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حال میں تمہاری موت آئے گی اس حال میں قیامت کو اٹھو گے. موت کے وقت اللہ کو دل میں بسایا. موت کا فرشتہ جب آتا ہے اس کے ماتھے پہ کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ خود بہت مرنے والا کلمہ پڑھتا ہے. اگر دل میں کلمے کا یقین نہیں ہے، دنیا کے اسباب کا یقین ہے، مسبب الاسباب پہ یقین نہیں ہے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. موت کا فرشتہ منہ کو سونگتا ہے، ناک کو سونگتا ہے، کانوں کو سونگتا ہے. اگر یہ چیزیں نافرمانی کر رہی تھی، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کسی سے عہد کرتے ہو تو اس کو پورا کرو. یہ ہمارے صالح ہے.
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کانوں سے پوچھا جائے گا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا کیوں تم نے نافرمانی کی. کون جواب دے گا وہاں؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا آپ، اس کی آیت ہے یہ. قیامت کا جب نامہ اعمال انسان کو ملے گا، پڑھ کے کہے گا یہ تو جھوٹ لکھا ہے فرشتوں نے، میں نے یہ نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں نختم علی افواہہم، منہ پہ مور لگا دیں گے، بند کر دیں گے اس کو. تکلمنا ایدیہم، ہاتھ باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں تمہاری گواہیاں دیں گے. جلد بولے گی، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، جلد کو کہے گا تیری خاطر تو سب کچھ کرتا تھا، تو کیوں بول رہی ہے؟ جلد کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، مجھے تو اللہ نے بلایا جو سب چیز کو قوت گویائی دیتا ہے. زبان میں جو گوشت کا چک ٹکڑا ہے بول رہی ہے. پتھر بولتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے پتھروں سے آواز آتی، آپ کو سلام کرتے تھے، درخت آپ کو سلام کرتے تھے، ہر چیز بولتی ہے. تو فرمایا حیوانی زندگی مقدمہ ہے انسانی زندگی کا، اور انسانی زندگی مقدمہ ہے ایمانی زندگی کا. تیسری زندگی ہے ایمانی. ایمان کیا ہے؟ ایمان دو قسم کا ہوتا ہے. ایک قانونی مسلمان ہوتا ہے نا، کلمہ پڑھ لیا یہ قانونی مسلمان، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ بھی کرتا ہے. نماز کبھی پڑھی نہیں، کسی کا مال دبا لیا، جھوٹ بول کے مال کما رہا ہے. مسلمان قانونی ہے یہ. ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے ان کے پاس اتنے اعمال ہوں گے کہ پہاڑ، جہاں تہامہ پہاڑ ہے اس کے مطلب اتنے اعمال، اور لوگوں کے حقوق نہیں ادا کیے، ماں باپ کے حقوق نہیں ادا کیے، پڑوسیوں کے نہیں کیے، یتیموں کے نہیں کیے، بیواؤں کے نہیں کیے، مسافروں کے نہیں کیے، پڑوسی کے نہیں کیے، مامور حاکم کا حق اس کا حق نہیں ادا کیا، حاکم نے اس کا مامور کا حق ادا نہیں کیا، تاجر جھوٹ بول رہا ہے، گاہک کا حق لے لیا اس نے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑے ہو گئے. ویل للمطففین الذین یکتالون علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. اے تاجرو، کم تولتے ہو، کم دیتے ہو، لیتے وقت پورا لیتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے کالوہم او وزنوہم یخسرون، وزن کرتے وقت ترازو کو یوں کر دیتے ہو. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تم گمان نہیں کرتے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا کیا جائے گا. کلہم آتی یوم القیامت فردا، ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیرا فلاں نے حق ادا کیا، کہا جائے تو نے حق ادا کیا کہ نہیں. ہم اپنا حق ادا کریں، دوسرا نہیں کرتا اس کو معاف کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آئیں گے اپنا حقوق مانگیں گے. اب کہاں سے دے گا؟ وہاں نیکیوں کا مال تو ہے نہیں، نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی. حضور نے فرمایا یہ اتنا میری امت کا سب سے غریب یہ ہے آخرت کے اعتبار سے. لوگوں کسی کی زمین دبائی، کسی کا قرضہ دبایا، کسی کا یہ بے حرمتی کی، کسی کو گالی دی، کسی کو غیبت کی، یہ سارے ہمارے لکھے جا رہے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس ذات عالی سے کس چیز دھوکے میں تجھے ڈال رکھا ہے جس نے تجھے پیدا کیا. خلقک فسواک فعدلک، تجھے ہر چیز تیری عدل پہ رکھی. انسان کے اندر ہر چیز عدل میں رہتی. اگر عدل نہیں کرتا، شوگر بڑھ گئی، ہاں جی، ایسڈ بڑھ گیا، ہیموگلوبین کم ہو گئی. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ خلاف فطرت زندگی ہم گزار رہے ہیں. دین فطرت ہے. وائلیشن لا آف دی نیچر کاز ڈیزیز، گورے کہتے ہیں قانون فطرت کے خلاف زندگی گزارو گے تو مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ نے ہمیں دین ایسا دین دیا، تیری صورت، اللہ کہتے ہیں میں نے تیری صورت بنائی اور رکبک، ترکیب تیرے جسم کے اندر پوری رکھی. آگے آتا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ ہم 2 وکیل مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو کچھ تم کرتے ہو تمہاری ویڈیو بن رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ منہ سے نکالتے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. تم نہ سوچو کوئی سن نہیں رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا. تو یہ جب یہ تصور انسان کے اندر آئے گا، اب قیامت کے دن حیوانی زندگی نہیں گزاری، انسانی بھی نہیں،
ایمانی زندگی قلب کی زندگی کہتے ہیں اس کو. ایک قالب کی زندگی ہے کافر کی. ہم بھی کافر کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. جسم کی بڑی فکر ہے، دل کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. اب کلمہ بھی پڑا ہوا ہے لیکن دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو غلط تول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. یہ قلبی زندگی اس کو کہتے ہیں. اس لیے یقین نہیں ہے دل کے اندر کہ میرا رازق تو اللہ ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں. اس کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میرے ذمے ہے تمہارا ہر جاندار کا رزق میں دیتا ہوں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، میں نے وعدہ کیا ہے آسمان سے میں وہ رزق تمہارے لیے بھیجتا ہوں. ماں کے پیٹ میں فرشتہ جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو لکھتا ہے رزق کتنی زندگی اس کی ہوگی، بدبخت ہوگا نیک بخت ہوگا، کب مرے گا کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا، کل کیا کرے گا. رزق ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا ہے. وہ جب تک الا ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تمہارا رزق مکمل نہیں ہو جائے گا. موت کا فرشتہ پیچھے کھڑا ہے، رزق سامنے رکھا ہوا ہے. رزق ختم ہو گیا موت آ جائے گی. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اس کی، بڑی نیکیاں، لیکن بندوں کے حقوق اس نے نہیں ادا کیے، اعمال صالحہ نہیں کیے، تو وہاں خالی ہاتھ ہو جائے گا. اب لوگ آئیں گے اور مطالبہ کریں گے، اس کے بعد نیکیاں نہیں ہوں گے. اللہ کہا ان کے گناہ اس پہ ڈالو، جہنم میں ڈال دو اس کو. روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، یہ حدیث کا میں مطلب سمجھا رہا ہوں. سب کچھ کرتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، لیکن اس کے باوجود موقع ملا تو گناہ بھی کر لیا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑو گناہوں کو، پوشیدہ گناہوں کو بھی اور ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، پھر تمہارا اعمال صالحہ سمجھو کہ کیا چیز ہے. تو ایمان اللہ کی ذات پر ہو. اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو زندگی ہے ایمانی زندگی، اس کے اندر بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سارے غلط کام کر رہے ہیں. جو یہود و نصارہ کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے. اندر سے اور ہے باہر سے اور. جھوٹ بولے گا، منافق کی نشانیاں آپ نے سنی ہوں گی. وعدہ خلافی کرے گا، جھوٹ بولے گا، امانت میں خیانت کرے گا. جی تو یہ ساری 3 بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں منافق کی ہوتی ہیں. یہ مسلمان میں ہیں. ہمیں اللہ نے ہمیں تو حضور کی برکت سے ہماری شکلیں نہیں بگڑتی. ہمارے اوپر اللہ ایک وقت میں قہر اتنے سارے ختم نہیں ہوتے. آپ کی دعائیں ہم آپ کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. ورنہ ہمارے اخلاق کتوں والے ہیں. کتے کے سامنے ایک ہڈی ڈال دو نا، کبھی دوسرے کتے کو نزدیک نہیں آنے دے گا، کہے گا میں ہی کھاؤں اور دوسرا نہ کھائے. آج ہمارے اندر یہ اپنی یعنی جو خود سری ہے، اشار نہیں ہے، معاف کرنا نہیں ہے. یہ مسلمان کے کام نیک صالح کے ہیں، دوسروں کو معاف کرے. ادفع باللتی ہی احسن، جو برائی کرتا ہے اسے اچھائی کرو. تمہارا جانی دشمن تمہارا جانی دوست بن جائے گا. فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تمہارا جانی دشمن تھا جانی دوست بن جائے گا. پخانہ لگ گیا تو پیشاب سے دھو گے تو وہ اور خراب ہوگا. اینٹ کا جواب پتھر سے کیوں دیتے ہو؟ حضور کو پتھر مارتے تھے، آپ دعائیں دیتے تھے. ہیں جی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. حضور کے ہم عاشق اگر ہیں تو ہمارے اندر حضور کے اخلاق ہیں، وہ ہمارے صالح ہیں. اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں، چوتھی زندگی جو آتی ہے اس کو کہتے ہیں احسانی زندگی. احسان کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور سے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس آخری ایسی عبادت کر کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، اگر تو یہ نہیں دیکھ سکتا، تیری طاقت نہیں ہے اللہ کو دیکھنے کی، فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی استحضار گناہ کرتے وقت بھی سوچے. مثال کے طور پہ عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے، ایک چراگاہ، ایک بکریاں چرا رہا ہے، چرواہ ہے. اسے کہتے ہیں ایک بکری مجھے دے دے. انہوں نے کہا جی میں کیسے دوں، میں تو چرواہ ہوں، مالک نہیں. کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے، امتحان کے لیے اسے کہا. انہوں نے کہا وہ اوپر والا تو دیکھ رہا ہے نا، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا. یہ ہے احسانی زندگی. ہم عبادت بھی کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. گناہ کرتے وقت فوراً خیال کریں. ایک پیر صاحب ایک عورت عاشق ہو گئی، انہوں نے اپنی طرف آمادہ کیا. انہوں نے کہا 4 وکیل اور ایک قاضی صاحب جج بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے میں کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا تیرے 2 کندھے پہ میں ہیں، میری 2 کندھے پہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں اور قاضی اوپر جج دیکھ رہا ہے. تو اللہ نے اس کو سمجھ دی. تو یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں احسانی زندگی. اس کے بعد آتی ہے وحدانی زندگی. وحدانی زندگی کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا، اس کی خوشی کے سوا کچھ بھی نہیں. جنگ تبوک کے اندر حضور نے اعلان فرما دیا چندہ اکٹھا کرو دفاعی فنڈ میں. ابو بکر صدیق نے سارا گھر باندھا، اپنے کپڑے بھی باندھے، آ کے حضور کو پیش کر دیے. یہ وحدانی زندگی.
ہاں جی، اور یہ اللہ خوش ہو جائے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں لائیں، سنتوں کو سیکھیں، اور نہ نفس کی مانے نہ کسی کی مانے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ علماء سے پوچھیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ یہ حکم کیسے۔ شادی کر رہے ہیں، بچے کی غمی ہے، آپ کو نہیں پتا حکام کیا ہے، پوچھ لیں کہ کس بات پہ اللہ راضی ہوتا ہے، کس کام پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ اعمال صالحہ وہ عمل ہیں جو انسان کو ایک زندگی نہیں، اب اس کے بعد آنے والی زندگی برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، برباد ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص، موت کے وقت، قبر میں ڈالتے وقت، قیامت کو اٹھتے وقت، حساب کے وقت، اور ہمیشہ جہنم میں۔ کون؟ فلا صدق ولا صلی، نہ تصدیق کی اسلام کی کاموں کی، نہ نماز پڑھی، نماز نہیں پڑھتا مسلمان ہے یہ۔ الفرق بین المؤمن والکافر والصلاۃ، مومن اور کافر کا فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو عمل صالح چھوڑ کے کافروں کو دیکھ کر ان کے جیسے لباس پہن کے خوش ہوتا ہے، ان جیسی معیشت اور معاشرت اور تمدن سارے چیزیں ان جیسی ہیں، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، اور کلمہ گو نظر آتا ہے چہرے پہ، اللہ نے حسن دی ہے داڑھی کا، اس کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے، ہاں جی، اور سارے کام ہندوؤں مشرکوں والے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک کرو گے سارے عمل تمہارے میں واش کر دوں گا، ختم کر دوں گا، سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور شرک کیا ہے؟ زن پرستی، زر پرستی، اور ہر چیز کی پوجا کر رہا ہے، یہ شرک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں شرک ہے، کہ ہم پیسے سے ہوتا ہے، بیوی کو خوش کر لوں چاہے کچھ بھی ہو جائے، لوگوں کو خوش کر رہا ہے، لوگوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہے، یہ سب یہ بت ہیں، یہ شرک ہے انسان کے اندر۔ ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، ساری دنیا ناراض ہو جائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کو کہتے ہیں مومن ہو، عمل صالح کرتے، میں اس کی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہوں، اور قیامت میں قبر جنت کی ٹکڑا بن جائے گا اس کے لیے، قیامت میں دوزخ سے بچ جائے گا۔ اللہ کی خوشی کی جگہ، نعمتوں کی جگہ جنت ہے، اور دنیا کے اندر اس کے لیے، دنیا بھی اس کے لیے فرمایا حیات طیبہ اسے دیں گے، زندگی اسے پرسکون زندگی دیں گے، نفس مطمئنہ اسے دیں گے۔ ہم چیزوں میں تلاش کرتے ہیں سکون، نہیں، چیزوں میں بڑے اچھے گدے ہیں، بڑا اچھا کمرہ ہے، ایئر کنڈیشن ہے، دل سکون نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آئے گی۔ سکون اللہ کے پاس ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو، اللہ کی یاد میں اطمینان قلب ملے گا تمہیں، کوئی چیز تمہیں اطمینان سکون نہیں دے سکتی جب تک اللہ کو یاد نہیں کرو، دل میں اللہ کو بسائے، ساری چیزوں کو نکال دیں، پھر اللہ آتا ہے۔ سب دنیا دل میں ڈالی ہو تو اللہ نہیں آتا۔ اللہ کو دل میں لانے کے لیے اسباب سے قطع تعلق کریں، اسباب شرائط ہیں، کامیابی کی یقینی نہیں ہے، لیکن اسباب مہیا کرنا شرائط ہے۔ چھت پہ چڑھنا چاہتے ہیں، سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن سیڑھی ہو سکتا ہے چڑھتے ہوئے گرا دے، مر جاؤ، قبر میں پہنچ جاؤ، لیکن اللہ کی ذات میں یقین ہو، پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیے، نہیں پہنچائے گی مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جی، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے میرے حبیب کو ہوگا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، جو اللہ نے لکھی ہے وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، اللہ نے لکھ دی ہے۔ نفس مطمئنہ ہے، خوش ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ امتحان لے رہے ہیں، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، شور نہیں کرتا کسی کو۔ تو ہمیں یہ زندگی کا کل کا دن گزر گیا، واپس نہیں آئے گا، آنے والے کا پتہ نہیں ہے، آج ہی یاد ہے، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ آج تک جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دیں۔ اور یہ ہفتہ وار جمعے کے دن ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم دین کی بات کو سنیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، جو بات تمہیں دین کی آتی ہے دوسرے کو بتاؤ، یہ مشن ہے حضور کا زندگی کا، اور ہر امتی پر فرض ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ کسی کو دیکھو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا مناؤ، یہ ایمان کا کم درجہ ہے۔ ہمیں یہ چیزیں، یہ اعمال صالحہ جو ہیں، ہر وہ کام جو نبی اسلام نے کیا، یہ حکم دیا، وہ اعمال صالحہ ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی صبح سے لے کے شام تک، کوئی پتہ نہیں کل زندگی ہے یا نہیں، ہر کام اللہ کی رضامندی کے لیے حضور کے طریقے پر کریں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اور وہی ہمارے صالحہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور استقامت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔